آداب عرض احباب، میں ہوں علیم طاہر. آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل. آئیے آج دیکھتے ہیں اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کی اس کتاب سے مثنوی نمبر 3، نظم نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا، جو ابن نشاطی نے قلمبند کیا ہے. پیش درس دیکھیے گا. مثنوی عربی لفظ ہے، اس کا مصدر مثنیٰ ہے جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں. اس مسلسل نظم کو مثنوی کہتے ہیں جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں. پوری نظم کا وزن ایک ہوتا ہے، شعروں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی. ہر شعر میں قافیہ بدلنے کی وجہ سے مثنوی نگار کو یہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشعار کہہ سکے. مثنوی کی شکل میں جو ضخیم داستانیں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مثنوی نگار ایک طرح کے قافیوں کا پابند نہیں ہوتا. وہ ہر شعر کے دونوں مصروں میں نئے نئے قافیے استعمال کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ مظاہرہ کرتا ہے. اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے. اس کے بعد کے شعراء میں میر تقی میر، میر حسن اور دیا شنکر نسیم نے اس فن کو آگے بڑھایا. مثنوی بیانیہ شاعری ہے. اس میں فلسفہ، تصوف، تاریخ اور قصہ کہانی کے متن کو بیان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. ہماری روایتی مثنویوں میں کوئی عشقیہ قصہ کسی ملک کے حوالے سے بیان کیا جاتا تھا، اس لیے اس ملک کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی ماحول کی عکاسی بھی یہاں ضروری تھی. چنانچہ مثنوی جس ملک یا شہر میں واقع ہو رہی ہے اس کی حدود اربع یا مکانات، باغات، راستے، غرض، شہر کا تعارف مثنوی کی روایت میں شامل تھا. ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند میں شہر کنچن پٹن کا تذکرہ آیا ہے. شاعر نے اس سونے کے شہر کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں. اس شہر کا بادشاہ بھی نامور، بااخلاق اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا. مثنوی میں شام اور رات ہونے کے مناظر بڑی خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں. جان پہچان دیکھتے ہیں. ابن نشاطی کا اصل نام شیخ محمد مظہر الدین تھا. ان کے سنہ پیدائش میں اختلاف ہے. ان کی ولادت کا سال 1631 اور 1635 کے درمیان بتایا جاتا ہے. ابن نشاطی گولکنڈہ کے رہنے والے تھے اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے. انہیں فارسی زبان پر خاصی قدرت حاصل تھی. وہ اپنے زمانے کے مقبول مثنوی نگار تھے. مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی ہے. مثنوی پھول بند فارسی قصوں کے مجموعے بساطیل انس کا بامحاورہ سلیس دکنی ترجمہ ہے. حسن بیان اور اثر آفرینی نے اس مثنوی کو اردو ادب میں مقبول کر دیا. ابن نشاطی کی تمام تر شہرت ان کی مثنوی پھول بند کی وجہ سے ہے. یہ مثنوی لفظی اور معنوی خوبیوں سے پور ہے. مثنوی میں ابن نشاطی نے جو زبان استعمال کی ہے وہ کسی حد تک فارسی آمیز ہے، یعنی فارسی ملی ہوئی ہے. اس کے باوجود اس میں دکنی مزاج اور میلان کا پتہ چلتا ہے. دکنی ادبیات میں ایسی مثنویوں کی کمی نہیں جو مقامی قصوں سے ماخوذ ہیں، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں کے اشتراک سے جو مخلوط ملی جلی معاشرت پیدا ہوئی تھی اور اس کا جو اثر اپنے زمانے کے قصوں پر پڑا، دکنی مثنویوں میں اس کی بھرپور اور کامیاب نمائندگی مثنوی پھول بند میں نظر آتی ہے. دیکھیے گا یہاں سے یہ بہت ہی صحت مند اور پہلے جو زبان بولی جاتی تھی اور جو ادب میں برتی جاتی تھی اس کا ایک نمونہ دیکھیے. کتے یک شہر مشرق کے قدم تھا کہ اس کا نانوسوں کنچن پٹن تھا. کتے یک شہر مشرق کے قدم تھا کہ اس کا نانوسوں کنچن پٹن تھا.
پہلے ہم اس کو ایک بار سن لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھیں گے. کنچن کے تھے محل کنچن کی دیوار، کنچن پر پھر کنچن لیپے تھے ہر ٹھار. کنچن کی تھی زمیں کنچن کے جھاڑاں، گھراں کنچن کے کباڑاں. گگن کے تلقیں سا شہر نادر، نہیں دیکھے تھے اقیاں کے مسافر. عجب تاثیر تھا وہاں کی ہوا کا، صدا ہنگام تھا نشو نما کا. سوکھی لکڑی اگر کوئی لاکھ اگاڑے، سوکھی لکڑی اگر کوئی لاکھ اگاڑے، وہ لکڑی سبز ہو شاخاں اکاڑے. بکھیرے تو زمیں پر وہاں کی کانٹے، بکھیرے تو زمیں پر وہاں کی کانٹے، تے پھٹتے پل میں پھولاں کے وہ پھانٹے. سدا خوشحال تھے سب لوگ وہاں کے، تھے خاطر جم وہاں کے ساکناں کے. جیتا لے وے بھی عشرت کم نہ تھا وہاں، اتھا سب کچھ ولے یک گم نہ تھا وہاں. اتھا اس شہر کا ایک نامور شاہ، سلکھن سلطنت کے برج کا ماں. شاہاں میں جگ کے اس کو سروری تھی، جگت کے سروراں میں برتری تھی. اطاعت میں تھے اس کے تاجداراں، تھے اس کے ضبط میں سب شہر یاراں. نہ تھا ثانی اسے روئے زمیں پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر و بر. جو کوئی ہو خار آوے شاہ کے گھر، تو گل کے ناد دامن ہوئے پرزر. جو کوئی باتاں کسی پیاں کو پسارے، کرے مطلب کے پرموتیاں وہ سارے، کرے مطلب کے پرموتیاں وہ سارے. لیا سو عدل کا نور اپنے ہاتھ، نہ تھی اس دیس میں کہیں ظلم کی بات. لیا سو عدل کا نور اپنے ہاتھ، نہ تھی اس دیس میں کہیں ظلم کی بات. خریفاں پک جو کملاوے میہوں بھن، کریں تاقید بادل کو اسی چھن. چرا لے وے کدی جو دھرت میں نیر، چرا لے وے کدی جو دھرت میں نیر. دھرت کو کھود کاڑے نیر کو پھیر. جگت تھا باغ شیجوں باغ باتھاں، جگت تھا باغ شیجوں باغ باتھاں. ہمیشہ تازہ اس سو سب جہاں تھا. دیونہارا خبر اس نو امبر کا، کتا ہے بات سورج اور چندر کا. بلندی سٹ سورج پکڑیا جو پستی، کیا مغرب کے جامع بد میں بستی. مشعلے چاند کا وہیں بار آیا، مسلح جب چندنی کا بچھایا. جو مغرب کی نشانیاں مخ دکھائے، سوالم نیند کے سجدے میں آئے. ہوا حاصل جو راحت کا فراغت، بچھانے پر کیا استراحت. سو دیکھا خواب میں درویش کو ایک، دنیا کے عاقبت اندیش کو ایک. ہوا یک بارگی وہ شاہ بیدار، ہوا سو خواب کی مستی سو ہوشیار.
اگرچہ بہت کچھ دستے ہیں کام، ولے دیکھے ہیں تیوں کم پائے ہیں لاب، فاما خواب جو دیکھے ہیں رات، فاما خواب جو دیکھے ہیں رات، کدھی سچ بھی ہوا ہے بعض اوقات۔ تو دوستو یہ دیکھیے بہت اچھی جو مثنوی ابن نشاطی صاحب نے قلم بند کیا ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں ہم معنی و اشارات پہلے دیکھ لیتے۔ قطع یعنی کہتے، قدن یعنی طرف، نانو یعنی نام، کنچن یعنی سونا۔ مثنوی میں اس لفظ کا استعمال دو طرح سے کیا گیا ہے، کنچن، کنچن ٹھار یعنی جگہ، تل، تل یعنی نیچے تلے، کہیں یعنی کہیں، سکی یعنی سوکھی، کوئی یعنی کوئی، کاڑے یعنی نکالے، پھٹنا نشونما پانا، پھانٹے یعنی شاخے، جیتا یعنی جتنا، لیوے یعنی لینا، بی یعنی بھی، سلکھن یعنی اچھے کردار والا، شاہ یعنی شاہ کی جمع، جگ دنیا، سربراہ یعنی سردار، او سے یعنی اسے، اور یعنی اور ناد یعنی طرح، جیسے خریفاں پک، خریف کی فصل، کملاوے یعنی کملائیں مرجائیں، میوں یعنی بارش، چھن یعنی لمحہ یعنی چھن، قدی یعنی کبھی، دھرت یعنی دھرتی زمین، نیر پانی، پھر یعنی پھر دوبارہ واپس، جوں یعنی جو، دیونہار دینے والا، نومبر نو آسمان، قطع یعنی کہتا، ست جلدی، سورج یعنی سورج بستی کرنا، آباد ہونا، پکڑیا یعنی پکڑا، وہیں یعنی وہیں، باہر یعنی باہر، پو یعنی پر، چندنی یعنی چاندنی، دستے یعنی نظر آتے، بچھانے بستر، اہیں اہیں، ولے لیکن، لاب لاب یعنی فائدہ، فام پس اگر۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے معنی و اشارات دیے گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ہم اس کو بات کرتے ہیں۔ یہاں سے کہتے ایک شہر مشرق کے قدم تھا، یعنی کہتے ہیں کہ ایک شہر مشرق میں جو ہے قدم تھا کہ اس کا نانو، اس کا نام سو کنچن پٹن تھا۔ کنچن کے تھے محل، کنچن کی دیوار، ٹھیک ہے، کنچن پر پھر کنچن لیپے تھے ہر ٹھار، محل بھی جو تھا وہ اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ کنچن کی تھی زمین، کنچن کے جھاڑا، گھرا کنچن کے کواڑا۔ اتنے اچھے ڈھنگ سے بات پیش کی جا رہی ہے کہ اس کے جو کنچن کی کانچ کی جو اس کے جو سب کچھ جو تھے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ کتنی خوبصورتی تھی کنچن کے، سب وہ محل تھا۔ اور گگن کے تل کہیں ایسا شہر نادر، آسمان کے نیچے جو ایسا نایاب شہر نہیں دیکھے تھے عقیاں کے مسافر، ہماری آنکھوں نے جس کو نہیں دیکھا تھا کبھی۔ عجب تاثیر تھا وہاں کی ہوا کا، سدا ہنگام تھا نشو و نما کا، یعنی وہاں کی صحت افزا ہوا تھی، ایسی ہوا تھی کہ ہنگامہ تھا، نشو و نما، بس وہاں پر جو چیز بو دو وہ اگاتی تھی، وہ پھلتی تھی پھولتی تھی، سرسبز شاداب موسم تھا وہاں۔ عجب تاثیر تھی وہاں کی ہوا کی بھی بڑی بہتر ڈھنگ سے مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریفیں کی گئی ہے۔ سوکھی لکڑی اگر کوئی لا کو گاڑے، اگر سوکھی لکڑی کو کوئی لا کر وہاں کی زمین میں گاڑ دے، وہ لکڑی سبز ہو شاخہ کو کاڑے، وہ لکڑی جو ہے وہ سبز یعنی ہری بھری ہو جائے گی، سرسبز شاداب ہو جائے گی، شگفتہ ہو جائے گی، اور مختلف شاخیں وہ وہاں پر نکال لے گی، اپنی شاخیں جو ہے وہ اگا لے گی، اور مختلف قسم کے پتے پھل پھول اس میں لگ جائیں گے۔ اور سدا خوشحال تھے سب لوگ، وہاں کے جو لوگ تھے وہ سب خوشحال تھے خاطر جمع وہاں کے ساکنان کے، سارے لوگ جو وہاں ساکنان جو وہاں کے رہائش پذیر لوگ تھے، وہاں پر جو رہنے والے جو لوگ تھے وہ سب وہاں پر خوشحال تھے، اور سب ایک دوسرے سے یعنی وہاں جمع تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جتا لیوے بھی عشرت کم نہ تھا وہاں، اتھا سب کچھ ولے یک غم نہ تھا وہاں، ایک بھی وہاں پر کوئی خوشی کم نہیں تھی اور کوئی غم بھی نہیں تھا وہاں پر۔ اتھا اس شہر کا ایک نامور شاہ جو تھا، ایک بادشاہ جو تھا وہاں تھا، سلکھن سلطنت کے برج کا ماں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، تمام سلطنتوں کا برج کا ماں، یعنی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نایاب نادر تھا۔ شاہ میں جگ کے اس کو سروری تھی، دنیا کے بادشاہوں میں اس کو جو ہے بادشاہی حاصل تھی، جگت کے سربراہ میں برتری تھی، پوری دنیا کے بادشاہوں میں اس کو برتری حاصل تھی۔ اطاعت میں تھے اس کے تاجداراں، تھے اس کے ضبط میں سب شہریاراں، اس کے اطاعت میں اس کے تابع تھے، اس کے فرما بردار تھے سب سارے بادشاہ دنیا کے۔
اور اس کے ضبط میں سب شہر، تمام علاقے، تمام سلطنتیں تھی. نہ تھا ثانی اسے روئے زمین پر، اس جیسا کوئی اس کا دوسرا ثانی نہیں تھا، اس کا نعم البدل اس کا نہیں تھا، سبسٹیوٹ نہیں تھا اس سرزمین پر. تو اس کے حکم میں سب بحر اور بر، خشکی اور سمندر، یہ سب جو ہے اس کے حکم پر، وہ سارے اس کے حکم پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اس کے حکم کے متیو تابعدار تھے. نہ تھا ثانی اسے روئے زمین پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر اور بر. اور جو کوئی ہو خار آوے شاہ کے گھر، تو گل کے ناد دامن ہوئے پرزر. اگر کوئی ان کے گھر غریب شریف آئے تو وہ گل کے جیسا جو ہے وہ اپنی جھولیاں بھر کے لے کے جاتا تھا. جو کوئی ہو خار آوے شاہ کے گھر، اگر کوئی خار جیسا انہیں کانٹے جیسا انہیں غریب شریف مفلس بھی آ جاوے تو گل کے ناد، گل کے جیسا دامن ہوئے پرزر، ایسا تھا نا، خوبصورت ہو کے جاتا تھا، شگفتہ ہو کے جاتا تھا. اس کی تمام مرادیں بر آتی تھی، یعنی تمام تمنائیں اس کی پوری ہو جاتی تھی. جو کوئی باتا کی سپیاں کو پسارے، کرے مطلب کے پر موتیاں وہ سارے. یعنی جو کوئی اگر وہ تعریف کرتا تھا تو وہ اس کو مختلف قسم کے انعامات سے اس کو نواز دیتے تھے بادشاہ. لیا سوادل کا نور آپ نے ہاتھ، نہ تھی اس دیش میں کہیں ظلم کی بات. یعنی اتنا انصاف تھا وہاں پر، وہ بادشاہ کا انصاف عدل مشہور تھا. اور تمام دیشوں میں اس جیسی یعنی کہیں پر اس کی تمثیل نہیں تھی. اور کہیں دور دور تک اس کے جو علاقے جو اس کی زد میں آتے تھے یا اس کے دائرے میں آتے تھے، وہ اس میں کہیں ظلم کی بات بھی نہیں تھی. ظلم تو دور کی بات. خریفہ پک جو کملاوے میہوں بن، کرے تاکید بادل کو کسی چھن. اس طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے بہت بہتر ڈھنگ سے جو ہے چرا لیوے کدھی جو دھرت میں نیر، دھرت کو کھود کاڑے نیر کو پھر. یعنی اس کا عدل مشہور تھا. اور چاروں طرف جو ہے یہاں پر جو ہے خریفہ پک جو کملاوے می بن، کرے تاکید بادل کو اسی چھن. وہ جو ہے وہ جس طریقے سے بتا رہا ہے کہ خریف کی جو فصل ہے وہ اگر کملا جاتی تھی تو اسی لمحہ حکم دیتا تھا بادشاہ دعا کر دینے. تو وہاں پر وہ بادشاہ جو ہے کا ایک ایسا روب دبدبا تھا کہ اسی وقت جو ہے وہ بادل برستا تھا. چرا لیوے کدی جو دھرت میں نیر، اگر وہ چرا لیتا تھا نیر، دھرت کو کھود کاڑے نیر کو پھر. یعنی بہت ہی مبالغہ آرائی سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی رتی برابر بھی وہاں چوری بھی نہیں کر سکتا تھا. یہاں پر چرا لیوے کدی جو دھرت میں نیر، دھرتی کے اندر اگر نیر پانی اگر چرا لیتی تھی تو اس کو کھود کر وہ نکال کر اس کو باہر کر دیتا تھا. جگت تھا باغ شہ جوں باغباں تھا، ہمیشہ تازہ اسوں جب سب جہاں تھا. وہ دنیا جیسے باغ ہے، اس سے جب جوں باغباں تھا، ایسا باغ دنیا میں مشہور باغباں تھا وہ، یعنی بادشاہ. ہمیشہ تازہ اسوں سب جہاں تھا، اس سے تمام جہان جو ہے خوش تھا، تمام دنیا خوش تھی. دیون ہارا خبر اس نومبر کا، پتہ ہے بات سورج ہور چندر کا. بلندی سٹ سورج پکڑیا جو پستی، یا مغرب کی جا معبد میں بستی. یہاں پر جو ہے مبالغہ آرائی کی خوبیاں ان شعروں میں، یعنی انتہا ہے تعریف کی. اب مشعل لے چاند کا وہیں باہر آیا، مسلح جب کو چندنی کا بچھایا. اب یہاں پر جو ہے وہ بہت اچھے منظر کشی کی گئی ہے کہ جو مغرب کی نشانیاں مکھ دکھائے، سو عالم نیند کے سجدے جگائے. یعنی اتنا خوبصورت وہ دیش تھا. منظر کشی، صبح اور شام کی منظر کشی، منظر ناموں کی منظر کشی، مختلف سرسبز و شاداب مناظر کی منظر کشی اس میں پیش کی گئی. ہوا حاصل جو راحت کا فراغت، بچھانے پر کیا شہ استراحت. سو دیکھا خواب میں درویش کو ایک، دنیا کے عاقبت اندیش کو ایک خواب میں اس نے دیکھا ایک فقیر کو، درویش کو ایک دیکھا، فقیر کو دیکھا، دنیا کے عاقبت اندیش کو ایک. ہوا یک بار کی وہ شاہ بیدار، پھر وہ ایک بار جو ہے وہ شاہ جو ہے بادشاہ بیدار ہو گیا. ہوا سو خواب کی مستی سے ہوشیار، سو خواب کی مستی سے وہ بیدار ہوا اور ہوشیار ہو گیا. اگرچہ بہت کچھ دستے ہیں آئیں خواب، بولے دیکھے ہیں تیوں کم پائے ہے لابھ. فام میں خواب جو دیکھے ہیں رات کدی سج بھی ہوا ہے بعض اوقات. یعنی یہ خواب پیش کیا گیا کہ اگر
اگرچہ بہت کچھ دکھتے ہیں خواب، بہت خواب دکھتے ہیں ہم کو، ولے دیکھے ہیں تیوں کم پائے ہے لابھ. تو اس طریقے سے جو ہے لابھ یعنی فائدہ، یہاں پر جو ہے ولے دیکھے ہیں تیور کم پائے ہیں لابھ، یعنی کم فائدہ پہنچتا ہے. ولے دیکھے ہیں تیوں کم پائے لابھ، فامہ خواب جو دیکھے ہیں یہ رات کدی سچ بھی ہوا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ سچ بھی ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ ایک شاعری کی ایک قسم تھی مثنوی، اور بڑے خوبصورت ڈھنگ سے پہلے اس طریقے سے کہی جاتی رہی. یہاں دیکھتے ہیں ہم مشقی سرگرمیاں. خاکے پر مبنی سرگرمیاں. نظم سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجیے. نام، صفت، لوگ، شہر. یہ ہم نے جو شروع میں پڑھے اس میں اس کے جوابات ہیں، آپ اس کو تلاش کر کے لکھیے. دیے گئے الفاظ کی مناسبت سے پٹن شہر کی خوبیوں کو ظاہر کرنے والے مصرے. ٹھار، گراں، ہوا، شاہ، لوگ. تو یہ مصرے یہاں پر آپ یہ ٹھار، گراں، ہوا، شاہ، لوگ جس میں شامل ہے وہ مصرے آپ قلم بند کیجیے. شاہ کی خوبیوں کو ظاہر کرنے والا رواں خاکہ مکمل کیجیے. شاہ کو حاصل تھی کی اطاعت میں تھے، کی ضبط میں تھے اور کے حکم میں تھے. اس کے بعد ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے. شاعر نے کنچن پٹن کی جو خوبیاں بیان کی ہیں انہیں لکھیے. شاعر نے جو کنچن پٹن کی خوبیاں بیان کی ہیں انہیں لکھیے. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہے کنچن پٹن کی آب و ہوا کی تاثیر کو قلم بند کیجیے. کنچن پٹن کے بادشاہ کی خوبیاں ترتیب وار لکھیے. مثنوی میں بیان کیا گیا شام کا منظر تحریر کیجیے. بادشاہ کے خواب کا ذکر قلم بند کیجیے. جو بادشاہ نے خواب دیکھا پوری مثنوی اسی پر مشتمل ہے. رات اور دن کے تغیر کو شاعر نے جس طرح بیان کیا ہے نا ہے اس سے وضاحت سے لکھیے. آپ لکھ سکتے ہیں اپنے جملوں میں بھی جو باتیں ہوئی وہ ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں. بادشاہ کو تسلی دینے والے اشعار کا مفہوم لکھیے. اسباب بیان کیجیے. کنچن پٹن میں فصلوں کا خراب نہ ہونا. آسمان کے نیچے ایسا نادر شہر کسی آنکھ والے نے نہیں دیکھا. درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے. چرا لیوے کدھر پدی جو دھرت میں نیر، دھرت کو کھود کاڑے نیر کو پھیر. اب دیون ہارا خبر اس نو امبر کا، قطع ہے بات سورج اور چندر کا. فامہ خواب جو دیکھیں اہیں رات کدی سچ بھی ہوا ہے بعض اوقات. استحسانی وضاحت میں جو ہے چرا لیوے کدی جو دھرت میں نیر. جب ہم کنواں کھودتے ہیں تو کنواں اس لیے بھی کھودتے ہیں کہ زمین سے ہم پانی نکال سکیں. تو یہاں پر کہیں اگر پانی کی کمی پڑتی تھی تو وہ کنواں بھی کھدوائے جاتے ہوں گے. اگر پازیٹیو ہم دیکھیں تو درخت کو کھود کاڑے نیر کو پھیر. اس طریقے سے آپ اپنی گفتگو کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد درج ذیل موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے. مثنوی کے پیش نظر آپ جمہوری حکمرانوں میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، خواب اور حقیقت. ہدایات کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے. درج ذیل شعر میں برتی گئی صنعت کی شناخت کیجیے. جو کوئی باتا کی سیپیاں کو پسارے کرے مطلب کے پر موتیاں وہ سارے. یہاں بھی جو ہے مطلب اس میں جو ہے صنعت مبالغہ بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سیپی موتی، تو اس میں کون سی صنعت آئے گی آپ اس کو ضرور تلاش کیجیے اور لکھیے. آپ کے لیے ہوم ورک ہے یہ. مثنوی سے ان 5 اشعار کی نشاندہی کیجیے جن میں ردیف استعمال کی گئی. وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں آسانی سے. ایسے اشعار جس میں ردیف کا استعمال کیا گیا ہے. مثنوی سے تضاد اور مبالغے کے شعر تلاش کر کے لکھیے. صنعت تضاد اور صنعت مبالغے جو ہے وہ پوری مثنوی میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے اور وہ آپ اس کو لکھ لیجئے گا. سابقہ دار کا استعمال کر کے اس سے لفظ الفاظ بنائیے. سرگرمی منصوبہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان حاصل کر کے پڑھیے اور اس کے زبان و بیان واقعات کی ترتیب اور شعری پیشکش پر اپنا تبصرہ تحریر کیجیے. اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آج یہ بہترین مثنوی جو آپ نے سمجھی اور اس کا نام تھا بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا. تو یہ کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا بیان بڑے اچھے انداز سے پیش کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے حکمرانی
ہونی چاہیے، اس طریقے سے برآیا خوش رہنی چاہیے، اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اب دیجیے اجازت علیم طاہر کو، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔